حکومت کا مدارس رجسٹریشن سے متعلق آرڈیننس لانے کا فیصلہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری مدارس کے رجسٹریشن سے متعلق آرڈیننس جاری کریں گے۔ فیصلہ وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحمان اور صدر مملکت سے ملاقاتوں میں کیا گیا۔ نئے آرڈیننس میں مدارس کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی راولپنڈی میں کرسمس تقریب میں شرکت۔ مسیحی برادری نے آرمی چیف کا پرتپاک استقبال کیا۔ آرمی چیف نے کرسمس محبت، ہمدردی، سخاوت اور خیر سگالی جیسے آفاقی اصولوں کی علامت ہے۔ محبت اور ہمدردی پاکستان کے معاشرے کو مضبوط بناتے ہیں۔ آرمی چیف کا قائد اعظم محمد علی جناح کو زبردست خراج عقیدت۔ کہا، قائد اعظم کی بصیرت افروز قیادت سے پاکستان قائم ہوا۔ ایمان، اتحاد اور تنظیم کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے سے پاکستان کا قیام ممکن ہوا۔ مسیحی برادری کو کرسمس کی خوشیاں مبارک۔ ملک بھر میں مسیحی برادری آج اپنا جوش و خروش سے تہوار منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں خصوصی دعائی تقریبات۔ مسیحی برادری کی بڑی تعداد مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مصروف۔ ملک و قوم کی ترقی اور امن کے لیے خصوصی دعائیں۔ سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان میں فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن۔ 13 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق آپریشن جنوبی وزیرستان کے علاقے سرارخوا میں کیا گیا۔ 24 اور 25 دسمبر کو کارروائی میں ہلاک ہونے والے خوارج سیکیورٹی فورسز پر حملوں سمیت شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ فورسز کا علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن۔ نومبر کی سازش بے رکھا PTI 26 خاتون رہنما اور نامعلوم ہینڈلرز کی شرپسندی کے حوالے سے ہوش ربا گفتگو سامنے آ گئی۔ میں نے تمام چیزوں کو آسان بنا دیا ہے، نامعلوم ہینڈلر PTI خاتون رہنما کو اسلام آباد جتھے پہنچانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ مرنے اور مارنے کا معاملہ ہے۔ نامعلوم ہینڈلر نے عسکری طرز پر نقشوں کی مدد سے جتھوں کی نقل و حمل کا منصوبہ بھی واضح کیا۔ گفتگو مختلف واٹس ایپ گروپس میں شیئر کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد۔ اسلام آباد میں کرسمسی تقریب سے خطاب میں کہا، معاشرے سے تفریق ختم کرنا ہے، ہمیں ملک میں اقلیتوں کا خیال رکھنا ہے۔ وزیر اعظم کا فلسطین میں جنگ بندی پر زور، کہا غزہ میں قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد۔ کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محبت، ہمدردی اور امن کا پیغام دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمدردی، مہربانی، رحم اور حکمت جیسی پائیدار اقتدار کی تبلیغ کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مسیحی برادری کو مبارکباد۔ کہا، کرسمس کا تہوار محبت، امن اور بھائی چارے کی علامت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی عیسائی برادری کو مبارکباد۔ کیک بھی کاٹا۔ مریم نواز نے مسیحی برادری کو ہیپی کرسمس اور میری کرسمس کہا۔ دنیا بھر میں کرسمس کے رنگ۔ ویٹیکن میں دعائیہ تقریب۔ پوپ فرانسس کے شرکت۔ پوپ فرانسس نے دنیا کو بہترین جگہ بنانے کی اپیل کر دی۔ فرانس میں 5 سال سے بند نوٹر ڈیم چرچ دوبارہ کھول دیا گیا۔ چرچ میں کرسمس کی تقریبات ادا کی گئیں۔ برطانیہ کے ویسٹ منسٹر ایبے میں شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ مڈلٹن کی بچوں کے ہمراہ دعائیہ تقریب میں شرکت۔ بیت الحرم، چین، شام، انڈونیشیا، یوکرین اور غزہ میں گرجا گھروں میں خصوصی تقریبات۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ویٹیکن سٹی کے سفیر کی ملاقات۔ محسن نقوی کی جانب سے پوپ فرانسس اور مسیحی برادری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ کہا، پوپ فرانسس کی سماجی اور معاشی انصاف اور انسانیت کے لیے خدمات قابل تحسین ہیں۔ پوپ فرانسس کی دنیا میں امن کے لیے کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ ملت کا پاسباں محمد علی جناح بانی پاکستان قائد اعظم کا 148واں یوم پیدائش۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ PMA کاکل کے چاکو چوبند دستے نے گارڈز کی فرائض سنبھال لی۔ مہمان خصوصی میجر جنرل افتخار حسین چودھری نے مزار پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ مہمان خصوصی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے۔
صدر مملکت آصف علی زرداری کا قائد اعظم کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت. کہا قائد اعظم نے سیاسی جدوجہد کے ذریعے تاریخ کا دھارا بدلا. قائد اعظم ایک جمہوری اور خود کفیل پاکستان کا ویژن رکھتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا قائد کی انتھک محنت کی بدولت ہمارا وطن پاکستان معروف وطن میں آیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں قائد اعظم کے اصول اتحاد، یقین، تنظیم ہر پاکستانی کے لیے رہنمائی کا مینار ہے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کا بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت. ISPR کے مطابق مسلح افراد قائد اعظم کے ویژن اور قیادت کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. قائد اعظم نے بے لوث کوششوں سے آزاد اور خود مختار پاکستان کی بنیاد رکھی. جسٹس منصور علی شاہ نے سپریم کورٹ میں بطور انتظامی جج ذمہ داریاں ادا کرنے سے معذرت کر لی. فائلوں پر دستخط سے انکار کر دیا. کہا وہ انتظامی جج کے عہدے سے سبکدوش ہو چکے ہیں. سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کو انتظامی جج سپریم کورٹ مقرر کیا تھا. صدر مسلم لیگ نون کی سالگرہ. سابق وزیر اعظم نواز شریف 75 برس کے ہو گئے. نواز شریف 25 دسمبر 1949 کو پیدا ہوئے. قائد نون لیگ کی سالگرہ پر پارٹی کارکنوں کی جانب سے تقریبات کا اہتمام. نواز شریف کی درازی عمر کے لیے دعائیں. نوشہروں میں گریڈ اسٹیشن پر PTI MPA زر عالم کی توڑ پھوڑ. پولیس اہلکاروں پر تشدد کے بعد زبردستی بجلی بحال کی. PTI کے MPA زر عالم کی غنڈہ گردی سے پیسکو ملازمین میں خوف و ہراس پھیل گیا. پیسکو حکام نے MPA زر عالم خان کے غیر قانونی عمل کے خلاف FIR کے لیے درخواست متعلقہ تھانے میں جمع کروا دی. وزیر اعظم کی ہدایت پر پارا چنار میں امدادی سرگرمیاں جاری. 500 کلو ادویات لے کر پہلا ہیلی کاپٹر پارا چنار پہنچ گیا. کابینہ ڈویژن کا ہیلی کاپٹر پارا چنار میں ادویات کی فراہمی اور امدادی سرگرمیوں کے لیے مختص. پارا چنار سے واپسی پر ہیلی کاپٹر 4 مریضوں کے علاج کے لیے ہاسپٹل اسلام آباد آیا. آذربائیجان کا مسافر طیارہ قزاقستان ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا. طیارے سے 67 افراد سوار تھے. 25 مسافر معجزانہ طور پر بچ گئے. 22 کو ہاسپٹل منتقل کر دیا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق طیارہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو سے چچنیا جا رہا تھا. اسرائیل کے غزہ پر حملوں کا سلسلہ جاری. اسرائیل فورسز کے کمال عدوان ہاسپٹل پر حملے میں 29 فلسطینی شہید ہو گئے. رہائشی عمارتوں پر اسرائیلی بمباری میں 4 سیکیورٹی گارڈ شہید ہو گئے. فلسطین پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 45,338 فلسطینی شہید ہو چکے. فلسطین کے مزاحمتی تنظیم حماس کی غزہ اور مغربی کنارے میں جوابی کارروائیوں میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے. ایران کا دمشق میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا اعلان. ایرانی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دمشق اور تہران میں سفارتی بات چیت جاری ہے. فریقین اس لیے تیار ہیں. شام میں ایسی حکومت چاہتے ہیں جیسے عوام نے منتخب کیا ہو. ایرانی سول ایویشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ شامی حکام نے 22 جنوری تک ایرانی پروازیں معطل کر دی ہیں. مشرقی افریقہ کے ملک موزمبیق میں متنازع انتخابات کے بعد پرتشدد واقعات. 21 افراد ہلاک ہو گئے. وزارت داخلہ کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 2 پولیس افسران سمیت 21 افراد ہلاک ہوئے. پرتشدد واقعات میں ملوث 70 افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا. کوٹ دیجی سے سکھر تک پہلی مرتبہ میراتھن کا آغاز. شرکاء نے 42 کلومیٹر کا سفر طے کیا. خواتین سمیت ملک بھر سے ایتھلیٹس میراتھن میں شریک ہوئے. میراتھن کا مقصد صحت مند معاشرے کی فضا قائم کرنا ہے. اور کھانا دینے میں دیر کیوں کی؟ چوہنگ میں بھائی نے بہن کو قتل کر دیا. مقتولہ اسکول ٹیچر تھی. والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج. ہنا پرویز بٹ کی مقتولہ کے گھر آمد. اہل خانہ سے تعزیت. متاثرہ خاندان کو انصاف کی یقین دہانی.